बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराजी। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फ़ैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा नहीं होगा, जब से सानहा 9 मई हुआ तब से ये बहस जो थी वो ये बात, ये टॉपिक ज़ेर बहस रहा कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहुत सारी इस पे आरा सामने आई, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं आज बिलहाल मशरूत इजाज़त दे दी गई है। जो डिजिट सामने आ रहा है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर किए देती हूँ। समाअत के अख्ताम पे आईनी बेंच ने केस में आज की समाअत का ऑर्डर जारी करते हुए फ़ौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। नाज़रीन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे से फ़ैसले से मशरूत होंगे ये सब, और जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में राहत मिल सकती है वो देकर उनको रिहा किया जाए, और जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। उसके बाद अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, कुछ अरसे से ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं कि बानी पीटीआई का जो ट्रायल होगा फ़ौजी अदालतों में होगा या नहीं होगा। स्पेशली जब से चार्जशीट किया गया है जनरल फैज़ हमीद को, उस वक्त से ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं कि बानी पीटीआई का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, कुछ हरा है नहीं हो सकता। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, उनके जितने भी नुमाइंदे हमें यहाँ पे प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहे हैं, पिछले दिनों में उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर इदारा जाती जो उनके आपस में जो इदारा जाती उनकी चल रही है सारी मामलात, अगर उसमें उनको बानी पीटीआई की भी कस्टडी चाहिए हुई तो डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट उनसे सपोर्ट करेगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ से, पंजाब गवर्नमेंट चूँकि अडियाला जेल में है तो इस हवाले से वो उस पर कोई भी ना उनको करने पे ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट अगर करे, लिहाजा वो उसमें पूरा एतमाद है। नाज़रीन, इस सब के अलावा मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा धूम सामने आई हुई है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। कभी 4 नाम सामने आते हैं, कभी 5 नाम सामने आते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की बहन के जो इजहार ताज़ियत करने गए थे पीटीआई के कुछ मेंबरान, वहाँ पे ये बातें सामने आई कि जी उन लोगों ने बैठ के मुशावरत की है, या वहाँ पे कुछ बातें कि हम लोग मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन हतमी तौर पे नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि फुकदान है दोनों जानिब से। ना तहरीक इंसाफ की जानिब से इसमें कोई हतमी तौर पे सामने बात आ रही है, कमेटी तो बन गई है, लेकिन ना ही हुकूमत की जानिब से। लेकिन कमेटी बनने के बाद हतमी तौर पर अगर इसको किसी ने आगे लेके चलना है तो वो गवर्नमेंट है नाज़रीन, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन है। अपोजिशन का काम, पहले तो वो फॉर्म 45-47 से आगे ही नहीं बढ़ते थे, अब आखिर बिलाखिर वो अगर फॉर्म 47 की हुकूमत बकौल उनके साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो गए, तो हुकूमत को चाहिए कि एक स्टेप आगे बढ़े और उनके साथ उनको वेलकम करते हुए उनके साथ मुज़ाकरात करे। नाज़रीन, इस सब के अलावा आज एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत आला क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फैसल मलिक साहब हैं, साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें अमजद अली जावेद साहब PMLN मेंबर पंजाब असम्बली ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, सबसे पहले तो आप ही से आगाज़ करते हैं, मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फ़ैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त सर दे दी है। अब जहाँ पे ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं, वहीं पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अब ये चूँकि 85 लोगों का कहा गया है कि आप लोग उनका ट्रायल कर सकते हैं और सज़ाओं के हवाले से उनके परमिशन मिली है, तो उनमें बानी पीटीआई भी डेफिनेटली आते होंगे। अब पंजाब गवर्नमेंट अगर इसकी इजाज़त ली जाए तो सर मौजूदा आप लोगों का स्टांस क्या है? आप लोग इस पे एतराज़ करेंगे, या अगर इदारे की जानिब से रिक्वायर्ड होगा तो आप लोग बानी पीटीआई को फौजी कस्टडी में दे देंगे? देखें, ये सवाल बुनियादी तौर पर बनता नहीं है, इस वजह से कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो कानून फॉलो करना है और अदालती फैसलों को फॉलो करना है। ठीक है। तो अगर कानून की तरफ मंशा ये होगी, कानून इजाज़त देगा, अदालतों ने इजाज़त दे दी है, तो पंजाब गवर्नमेंट किस कैपेसिटी में उससे इनकार या इकरार करेगी? वो एक कस्टोडियन है, उनके पास एक कैदी है, जैसे हजारों कैदी दूसरे हैं, इस तरह बानी पीटीआई भी एक कैदी हैं। तो वो तो उसको एक किस्म का कह लें कि उनकी जिम्मेदारी अदा कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, जेल के अंदर रख के। वो जुडिशल अदालत के मुल्ज़म है। अगर अदालत कोई फैसला करती है कि इसका ट्रायल कहाँ होना है,
تو ظاہر ہے وہ عدالت کی منشا کے مطابق، احکامات کے مطابق پنجاب گورنمنٹ اس کی پابندی کرے گی۔ لیکن امجد صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی احکامات ہوں گے ان کے مطابق ان کو فالو بھی کیا جائے گا، ان کی پابندی بھی کی جائے گی، لیکن عدالت کا ہی آپ نے چونکہ بات کی ہے تو چلیں عدالتی سوال ہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ عدالت نے آج بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے واقعات کی تفصیلات ایک تو فراہم کر دیں، دوسرا فی الحال ان کے مطابق ان کے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہے، اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو وہ بھی آگاہ کر دیں۔ سر گورنمنٹ ابھی تک تمام ایویڈنس دینے میں ناکام کیوں رہی ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک عدالت کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس کے علاوہ باقی ایویڈنس دیے گئے؟ دیکھیں، جو کیس ہوگا اسپیسیفک اسی کی ہی شہادتیں رکھی جائیں گی، اسی کے ہی جو شواہد ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے۔ جب کور کمانڈر ہاؤس کی بات ہوگی تو کور کمانڈر ہاؤس کے شواہد ہوں گے، جب جی ایچ کیو کے حملے کا کیس ہوگا تو جی ایچ کیو حملے کے شواہد ہوں گے، جب میاں والی میں بیس پہ حملے کی بات ہوگی تو پھر وہاں کے شواہد ہوں گے، جب آئی ایس آئی پہ دفتر کے حملے کی بات ہوگی تو پھر وہاں کے شواہد ہوں گے۔ تو ہر ایک کیس الگ ہوگا، ہر کیس کے شواہد الگ ہوں گے۔ لیکن تو سر جیسے آپ جیسے کی معذرت تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گی، آپ نے کہا کہ ہر کیس کے شواہد الگ الگ ہوں گے، لیکن آپ کے اٹارنی جنرل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل انہوں نے جواب عدالت میں کچھ اور جمع کروایا ہے، ان کے مطابق تمام تفصیلات ان کو آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلات متفرق درخواستوں کی صورت میں جمع کرواؤں گا۔ تو یہ کون سی تفصیلات ہوں گی جو جمع کروائی جائیں گی؟ وہ بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا، متفرق درخواستوں سے مراد یہی ہے کہ وہ الگ الگ کیسز ہوں گے۔ ٹھیک، تو جو کیس اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ عدالت کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس کا معاملہ ہے، تو اسپیسیفک عدالت چاہے گی کہ دیگر شواہد بھی وہاں پیش کیے جائیں، یہ یقیناً عدالت نہیں ہوگی، عدالت صرف اس موضوع کو ہی دیکھتی ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس وقت کور کمانڈر ہاؤس کا معاملہ عدالت کے سامنے ہے، اس کے جو چیزیں ہیں اگر وہ متفرق درخواستوں کا معاملہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہاں ہوگا تو وہ ان ہر درخواست کے جواب کی صورت میں اس میں پیش کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ملک صاحب سے جانتے ہیں۔ ملک صاحب، قانون اور آئین کی روشنی میں ذرا اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ ابھی جو سوال میں نے سامنے رکھا کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے ریمارکس ہیں کہ کل بھی کہا تھا 9 مئی واقعات کی تفصیلات فراہم کر دیں، یعنی کہ ابھی عدالت کے سامنے یہ واقعات کی تفصیلات ہیں۔ واقعہ نو ڈاؤٹ ایک سانحہ ہے، بلیک ڈے سے کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن عدالت کے سامنے تمام تفصیلات، تمام شواہد ابھی تک کیوں نہیں ہیں؟ جی میڈم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات بڑی کلیئر ہے میڈم اس کے اوپر۔ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ ان دس سینس سپریم ہوتی ہے کہ وہ ہر انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ان سے ہے نا وہ اختیار سامات رکھتی ہے۔ اگر یہ اختیار سامات آپ اس کا کرٹیل کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ ایویڈنس نہیں دیں گے۔ اگر آپ جو ہے نا اختیار سماعت جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو اگر آپ تسلیم کرتے ہیں، جو کہ آئین میں لکھا ہے 190 بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر، آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن، جس میں لکھا ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن شوڈ کم ان دا ایڈ آف جسٹس فار دا امپلیمنٹیشن آف دا سپریم کورٹ آرڈر۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں جب بڑا کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے، لا بھی بڑا کلیئر ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ ایویڈنس دینی چاہیے، جو کہ ابھی تک انہوں نے ایویڈنس دی نہیں۔ اور یہ متفرق درخواستوں کی ذرا سمجھا دیں میں کہ وہ یس کرتا ہوں میڈم۔ متفرق درخواستیں جو اٹارنی جنرل نے کہا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ نے جو عدالت نے جو ہے ریکارڈ مانگا ہے کہ بھئی 9 مئی کا جو ہے نا وہ ریکارڈ لا کے دو ہمیں، آپ کیا ایویڈنس ہے اور کیا آپ کے جو سے نا تحقیقات ہیں، آپ نے کیا انٹاروگیشن کی ہے، اس میں آپ نے کیا ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہم ریکارڈ لا کے دیتے ہیں، جو کہ ان کا فرض بنتا تھا آئینی بھی اور قانونی بھی، وہ کہہ رہے تھے ہم متفرق درخواستوں کے اندر جو ان سے ہے نا وہ عدالت کے اندر پیش کریں گے۔ لا جو ان سے نا ان کی منشا کے مطابق کبھی بھی نہیں چلتا، یہ بھی ایک فریق ہے عدالت میں اور دوسری پارٹی بھی ایک فریق ہے عدالت میں۔ اس طرح سے جو ان سے نا لا کو اپنی منشا کے مطابق اگر گورنمنٹ چلائے گی تو یہ پھر انارکی کی طرف معاملات جائیں گے۔ اچھا پاشا صاحب، سماعت کے آغاز میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کل عدم دفعات آئین کے مطابق ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر فرد کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے،
سر عدالت نے بھی اس چیز کی ڈیٹیل مانگی ہے, اس پہ انہوں نے دلائل مانگے ہیں, اور عدالت جو ہے پراپر قسم کے وہ ثبوت بھی مانگ رہی ہے کہ وہ بھی ہمارے سامنے رکھیں, جو کہ کہا گیا ہے کہ متفرق درخواستوں کی صورت میں 9 مئی کو آلموسٹ 1.5 سال تو ہونے کو آگے, ابھی تک کیوں نہیں سارے ثبوت پیش کیے گئے؟ مس فائزہ, یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو کسی سیاسی جماعت نے اون نہیں کیا ہے. یہ چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی جماعت ہو, پی ٹی آئی ہو, نہیں میں آ رہا ہوں اسی طرف, کیونکہ پی ٹی آئی تو ایکیوزڈ ہے نا اس معاملے میں. کسی عمران خان نے تو کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, سر میں جو لوگ جو ان سے نا اس میں ملوث ہیں واقعے میں. سر مجھے اگر بات پوری کر, کسی سیاسی جماعت نے اس واقعے کو اون نہیں کیا ہے. اس واقعے کو اون کرنے میں صرف ہمیں پاکستان کی مسلح افواج اکیلی کھڑی نظر آتی ہیں, اور میرے نزدیک یہ ایک مظلومیت کی کہانی ہے. 9 مئی کو 200-250 یا جتنے بھی ہماری انسٹالیشنز تھیں ان پر حملہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی حکومت, کوئی پروسیکیوشن کرنے والا ان واقعات کو کورٹ میں لانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. اور سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ, بشمول پیپلز پارٹی, جو اکیوزڈ جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی فیبروری میں بھی تیار تھی, جب الیکشن رزلٹ آئے تو زرداری صاحب نے دعوت دیے تھے. نون لیگ بھی تیار ہے بات چیت کرنے کے لیے بھی, مصالحت کرنے کے لیے بھی. انفارچونیٹلی اس واقعے کو, اس ہلاکت خیز واقعے کو کسی طور بھی عدالت میں پیش کرنے اور ملزمان کو سزا دلوانے میں کوئی بھی پارٹی مجھے سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے, پہلی بات. اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے جو عدالت میں انہوں نے کہا جی کہ متفرق درخواستیں ہم دیں گے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اس نے پانسا پلٹ دیا ہے 9 مئی کے حوالے سے. یعنی 9 مئی کے واقعات ہونے کے بعد پی ٹی آئی پر الزام لگ گیا تھا کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے, اور لگتا بھی ایسے ہی تھا 9 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ریاست پر حملہ آور ہو گئی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مثال ہے نا, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. تو حکومت نے, کسی بھی حکمران جماعت نے, کسی بھی سیاستدان نے اس کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی, اور نتیجہ یہ ہے کہ جو پرسیپشن تبدیل کر دیا پی ٹی آئی نے کہ جناب یہ تو واقعات کروائے ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب عدالت مانگتی ہے آپ سے ثبوت تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں تو پھنسایا گیا ہے, ہم نے یہ نہیں کیا. اب سچ کیا ہے یہ تو عدالت میں ثابت ہونا ہے نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی تیاری ہرگز نہیں ہے, اور یہ کیس جو ہے عدالت میں اگر چلا گیا تو یہ پٹ جائے گا. اور یہ تو عدالتوں میں کیونکہ ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تیاری نہیں ہے ان کی, انہوں نے اون نہیں کیا. نہیں پاشا صاحب, ایک میرا پوائنٹ ہے نا, حکومت اون کرے یا نہ کرے, حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کا کام ہے کہ اگر ریاست کے اگینسٹ کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی, میں تحریک انصاف کی بات نہیں کری, میں نون کی بات نہیں کری, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کری, کوئی بھی پارٹی اگر کچھ کرتی ہے تو اس کے ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں. میڈم اون کریں گے تو ایویڈنس کلیکٹ کریں گے نا. اون کیسے کرتے ہیں؟ اون کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ ہاں یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ جرم ہوا ہے, اور ہمیں اس جرم کے ذمہ داران کو عدالت سے سزا دلانی ہے. بادشاہ صاحب وہ تو جو ان سے حکومتی ارکان جتنے بھی ہیں بڑے بول جو بڑھ کے باتیں کرتے ہیں ہر ٹی وی چینل کے اوپر, 9 مئی ان کی گردان ہی نہیں ختم ہوتی. سٹیٹمنٹس کی حد تک تو وہ اون کرتے ہیں. اگر ان کی سٹیٹمنٹ کو ہم سچ مانیں تو پھر ان کو تو کہنا چاہیے کہ ہم نے ان کے پی ٹی آئی کے قریب نہیں جانا, یہ ملک دشمن جماعت ہے. لیکن وہ اس کے ساتھ جفیاں ڈالنے کو تیار ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, اس کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کو یہ اون نہیں کر رہے. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سیاست حکومت بنانے کو تیار ہے, بالکل تیار ہے. اور اگر یہ ان کو مجرم سمجھتی تو ایویڈنس ان کو اکٹھے کر لینے چاہیے تھے. 2-2.5 سال سے تو شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں, اور پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی, کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی, وہ ساری تسلسل میں ہے, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے وہ ریاست پر حملہ ہے اور یہ غداری کے متعارف ہے. تو یہ جو ہر دوسرے دن آ کے بیانات دیتے ہیں یہ صرف لفاظی ہے؟ تو 100% لفاظی ہے. اگر یہ واقعی ان کے بیانوں کو ہم سچ سمجھیں تو پھر ان کو تیاری کی ہونی چاہیے. امجد صاحب سے جانتے ہیں. امجد صاحب, آپ لوگوں کی تیاری کیوں نہیں ہے سر؟ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے, 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے 9 مئی کے واقعے. آپ نے پوچھا ہے, جو بیسک بات کر رہے ہیں نا وہ اون کرنے کی بات ہی گل کر رہے ہیں. اون کرنا ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہے. جی ہم نے اون نہیں کرنا, ہم نے تو ان مجرموں کو پروف کرنا, کٹہرے میں لا کے کھڑا مطلب کیا ہے. اس میں ابھی تک اب دیکھیں آپ نے بات کی ہے, میں نے آپ کی بات کنٹرڈکٹ نہیں کی. آپ ذرا اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور آپ نے پوری بات مکمل کر لی, آرام سے سنیں تو ہم مسئلے. جی امجد صاحب, تو کیسز ابھی چونکہ اسی بات پہ ایک تنازع ہے کہ یہ کیسز فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں یا سول عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی اہم پیدا ہوتا. نہ مسلم لیگ نون نہ کبھی خواہش مند رہی ہے, یہ تصحیح کر دیں, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ چلانے کی. اچھا, بات پیپلز پارٹی کی ضرور ان کے ساتھ چلتی رہی بات, اور نہیں چڑھی, بیل منڈے نہیں چڑھی, لیکن مسلم لیگ نون کبھی خواہش مند نہیں رہی ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنی بات کی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی الائنس کی حکومت بنانے کی بات نہیں کی. یہ میرے دوست غلط بات کر رہے ہیں. اور اب جو بات ہو رہی ہے تو یہ ایک پوری ہماری جو ایلیٹ ہے یا ہماری جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو سیاستدانوں کو ملک کے معاشی حالات سنبھالنے کے لیے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. تو اس میں ڈائیلاگ سے کسی صورت میں کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, کوئی سیاسی آدمی انکار کر نہیں سکتا. تو بات چیت کا مقصد مل کر حکومت بنانا نہیں ہوتا, بات چیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظام کو چلنے دینا ہوتا ہے. اپوزیشن اپنا فرض ادا کرے, حکومت اپنا کام کرے. جو بات آپ بار بار شواہد کی کر رہی ہیں, شواہد سارے جمع ہیں, موجود ہیں, اور ان کا کچھ پورشن میڈیا پہ دے بھی دیا گیا ہے, ان کی ویڈیوز دے دی گئی ہیں. یہ وہاں خدا نہ خواستہ یہی شواہد ہوتے ہیں کہ وہاں جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں ان کی ویڈیوز کلپ ہیں, وہی شواہد ہے. اور اس کے علاوہ کیا شواہد ہونے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو گواہ ہوں گے وہ گواہ پیش کر دیے جائیں گے, ان کی فہرست آئے گی. امجد صاحب ابھی ایک چیز ہائی لائٹ کی پاشا صاحب نے, اور میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ آڈیو اور ویڈیو جب تک فورنزک نہ ہو جائے, ملک صاحب بھی شاید اس پہ زیادہ جب ان کا ٹرن آئے تو وہ اس میں ڈیٹیل میں بتا دیں. یہ کوئی شواہد نہیں ہے سر کے لیے, آپ کے پاس صرف آڈیو اور ویڈیو کلپ ہیں. تو پھر میں سلوٹ مارتا ہوں حکمران جماعتوں کو کہ اتنے بڑے ریاستی مجرموں کو اگر آپ اس طرح سزا دلوانا چاہیں گے تو پہلی پیشی میں یہ کیس اڑ جائے گا. پاشا صاحب بتا دیں کہ اور ثبوت ہوتے کیا ہیں, یا گواہ ہوتے ہیں, جو گواہوں کی فہرست ہے وہ موجود ہے, وہ جب وقت آئے گا تو تب گواہی دیں گے. کب آئے گا حضور؟ تحریری ثبوت جو تحریری وقت کب آئے گا؟ تحریر تو کچھ موجود نہیں ہوتی حضور. یہ وقت کب آئے گا, کب آئے گا یہ وقت؟ جب کو فائنل اگر پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے فوجی عدالتوں کی تو وہاں سارے ثبوت چلے جائیں گے, وہاں ثبوت ہوں گے. سپریم کورٹ مانگی ہے ثبوت, تو ان کو کیوں نہیں دیتے؟ امجد صاحب, کوئی تیاری نہیں کی. امجد صاحب میرا سوال لے لیں. ایڈوکیٹ جنرل ہیں, وہ کیس جب انہوں نے چلانا ہے انہیں پتا ہے کہ کس سٹیج پہ کون سی بات کرنی ہے. امجد صاحب میرا کوشچن لے لیں, اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میرا کوشچن لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب فوجی عدالتوں میں کیسز چلیں گے تو تمام ثبوت وہاں پہ پیش کیے جائیں گے. سر فوجی عدالتوں کا فیصلہ تو ہوگا نا بعد میں, اگر سپریم کورٹ آپ سے ثبوت مانگ رہی ہے تو پہلے ادھر تو پیش کر دینا, وہی ثبوت آگے ملٹری کورٹس میں چلے جائیں گے. ایک سیکنڈ پاس میرے سوال کا جواب لے لوں. دیکھیں میڈم, یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا,
सर हुकूमत ने शवाहिद देने हैं। हुकूमत ने भी नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है दैट इज बाइंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर पाबंद है, ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट है। जो देखें, ये मेरे भाई जो है ना, ये बिला वजह शोर मचा रहे हैं, इन्होंने बात की है, मैंने इसमें को बोला हूँ। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं मलिक साहब से। तरीका थोड़ी होता है। जी जी बिल्कुल, अमजद साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, अमजद साहब अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं मलिक साहब से उनका लीगल पॉइंट जानती हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जो देखें, ये मलिक साहब चीज को जानते होंगे, जो दोनों तरफ के वकला होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी बात किस स्टेज पे करनी है। अच्छा, वो अपने केस को उसकी जरूरत के मुताबिक चीजें चलाते हैं। जो जब शहादत का वक्त आता है, शहादत पेश की जाती है, और जो अगर वो वकील समझते होंगे, एडवोकेट जनरल समझते होंगे कि अब मौका है, जो बात उन्होंने मुतफरक दरखास्तों की है, अब मैं तो उनका ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं मलिक साहब से ब्रेक पे जाने से पहले पूछ लूं, मलिक साहब एविडेंस क्या होते हैं, क्या एविडेंस होने चाहिए जिनकी बेस पे सजाएं सुनाई जा सकती हैं? मैडम, ये जो पहली बात जो इन्होंने की है ना, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। बात ये है कि वो मार्शल कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं हो सकती। ये जो क्रिएशन है मिलिट्री कोर्ट की, वो आइन के तहत नहीं है। आइन का एक जो रूल लॉ है, आर्टिकल्स हैं, उसके तहत जो है ना सब रूल्स बने हैं, सब रूल्स के अंदर आके वो मिलिट्री कोर्ट क्रिएट हुई है। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर आर्टिकल है कि एवरी इंस्टीट्यूशन शैल कम इन द एड ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो मैडम, बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जब उसने कहा है कि आप सबूत लाएं, एविडेंस लाएं, जो है ना हमारे सामने रखें, तो ये जो है ना मुतफरक दरखास्तों के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन मलिक साहब मेरा एक पॉइंट है, साहब मुझे थोड़ा सा ब्रेक का टाइम दीजिएगा, मैं बाद में डिटेल आपसे लूंगी। मलिक साहब मेरा एक पॉइंट ले लें, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और हम ज़ाहिर सी बात यहाँ पे आइन और कानून की बहस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। मैडम, आर्मी एक्ट वो तो जो है ना, आर्मी एक्ट बेशक उससे पहले बना था। ये इंडियन आर्मी एक्ट जो था ना, जब उस वक्त कॉलोनियल रूल था, उस वक्त ये जो है ना आर्मी एक्ट बना था, और वो आर्मी एक्ट को उसी तरह ही अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन भी पहले उसी तरह ही अडॉप्ट किया गया था। फिर पहले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ 73 में। तो पहले, इससे पहले भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी और शक्ल में था। बात ये नहीं है कि पहला कौन सा कानून है तो बाद में कौन सा कानून है, बात लीगैलिटी की है कि सबसे अफजल कानून कौन सा है। पाकिस्तान में जो सबसे अफजल कानून है, जिसके तहत सब ताबे हैं, जिसके तहत जो है ना सब अदारे काम करेंगे, वो है आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया नाज़िम, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़िम, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, पाशा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे डिटेल में इसका भी जवाब लेंगे। और साथ ये जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, ये एक जिसे सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक दूसरे के साथ एतमाद का फुकदान है। जब तक एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे, मुज़ाकरात कैसे होंगे। और नाज़िम, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि आज तक हमारे सियासत में ऐसा कोई टेबल बना है जिस पर ये सियासतदान बैठ के टेबल टॉक कर सकें। ऐसा पॉलिटिकल टेबल शायद आज तक नहीं बना, क्योंकि जितनी भी टेबल टॉक होती हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। अगर पहुंच भी जाएं तो कोई ना कोई एक फरीक जो है वो मुनहरफ हो जाता है, और उस पर उस तरह से एग्जैक्टली अमल दरामद नहीं होता। नाज़िम, सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।